اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نفر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر رضی اللہ عنہ سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظہ افرا جاوید اسلام آپ سب لوگوں سے مخاطب ہوں اپنے یوٹیوب چینل انفینٹ اسلام میں۔ آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، زندگی پرسکون پر اطمینان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی۔ سورۃ النساء اردو ترجمہ اور تفسیر، اس کی آیت نمبر 11 تک ہم گزشتہ اسباق میں پڑھ چکے۔ جیسے کہ آیت نمبر 11 میں جائیداد کی تقسیم کا ذکر ہے، اسی طرح آیت نمبر 12 میں بھی ہم جائیداد کی تقسیم کا ذکر ہی پڑھیں گے، تو اس کو توجہ اور غور سے سنیے گا۔ تو آیت کے پہلے حصے کو پڑھتے ہیں سب سے پہلے۔ اور تمہاری بیویاں جو مال چھوڑ جائیں اگر ان کی اولاد نہ ہو تو اس میں سے تمہارے لیے آدھا حصہ ہے، پھر اگر ان کی اولاد ہو تو ان کے ترکہ میں سے تمہارے لیے چوتھائی حصہ ہے۔ یہ حصے اس وصیت کے بعد ہوں گے جو انہوں نے کی ہو اور قرض کی ادائیگی کے بعد ہوں گے۔ دیکھیں آیت کے اس حصے کا ابھی میں نے آدھا حصہ پڑھا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دیکھیں اس آیت میں، پچھلی آیت میں نسبی میراث کا ذکر تھا، ٹھیک ہے۔ اب اس آیت میں جو اصول بتائے جا رہے ہیں وہ سببی یعنی کہ نکاحی میراث کی تفصیل ہے، ٹھیک ہے، کہ جو زوجین ہیں، ٹھیک ہے، ان کے سوا کوئی اور جو نکاح کے تھرو ہی رشتہ بنا ہے، جیسے کہ ان لاز وغیرہ، سسرال وغیرہ، وہ زوجین تو آپس میں ایک دوسرے کے حقدار بنتے ہیں۔ اگر بیوی فوت ہو جائے تو اس کا شوہر حقدار بنتا ہے، جائیداد میں سے اس کا بھی کچھ حصہ نکلتا ہے، اور اگر شوہر فوت ہو جائے تو بیوی کا حصہ نکلتا ہے، لیکن سسرال والوں کا نہیں نکلتا۔ یعنی کہ نہ تو مرد کی میراث جو ہے وہ اس کی ساس کو یا اس کی سالی وغیرہ کو ملے گی، ٹھیک ہے، اور نہ عورت کی میراث اس کی نند یا اس کے دیور وغیرہ کو ملے گی، ٹھیک ہے۔ لیکن یعنی کہ عورت کی میراث پہ صرف اس کے شوہر کا حق ہے، اسی طرح سے اگر مرد ہے تو اس کی میراث پہ اس کی بیوی کا حق ہے اگر وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ تو تفصیل کچھ اس طرح سے ہے جو کہ ترجمے سے واضح ہے۔ اگر ترجمے پر غور کیا جائے تو کیا کہا جا رہا ہے کہ اگر تمہاری منکوحہ بیویاں جو اپنا مملوکہ مال چھوڑ جائیں، یعنی جن کی ملکیت ہو اس مال کی، خواہ وہ انہیں میکہ سے ملا ہو، ٹھیک ہے، جہیز کی صورت میں، تحفے کی صورت میں، یا چاہے وہ تمہارا اپنا دیا ہوا ہو، حق مہر کی صورت ہے وہ، یا تم نے ہدیہ کے طور پر، تحفے کے طور پہ ان کو دیا، یا ان کا اپنا پیدا کردہ وہ مال ہو، یعنی انہوں نے اپنے سر پہ اس مال کو حاصل کیا ہو جائز ذرائع سے، جیسے کہ جو انکم ان کی اپنی ہو، جس طرح ان کا اپنا کاروبار ہو یا وہ خود سے کما سکتی ہوں حلال طریقے سے، ٹھیک ہے۔ تو وہ سارا چیزیں ان تمام کے تمام اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، یعنی کوئی بھی کنڈیشن ہو وہ مال ان کا ہی ہو، یعنی آپ کی اپنی بیویوں کا، تو اس سب سارے مال میں سے تمہیں آدھا حصہ ملے گا، ٹھیک ہے۔ اور آدھا حصہ کس صورت میں ملے گا؟ اگر عورت کی اپنی اولاد نہیں ہے، خواہ وہ تم میں سے ہو اس عورت کی اولاد، یا اس کا کوئی اور شوہر جو گزشتہ شوہر ہے، یعنی کہ اگر پہلا شوہر ہو اور اس کے بعد یہ دوسرے کے نکاح میں آئی ہو وغیرہ، تو اس میں سے بھی اس کی اولاد نہ ہو۔ اور جس طرح کہ پہلے دور کی بات کی جائے تو باندی اور غلام والا کنسیپٹ بھی ہمیں ملتا ہے، تو وغیرہ اگر اس کی کوئی اولاد حقیقتاً نہیں ہے اس شوہر میں سے بھی، اور یا اس کے کوئی گزشتہ شوہر جو اس سے پہلے جس کی نکاح میں تھی، اس کے نکاح میں آنے سے پہلے وغیرہ وغیرہ، تو ان میں سے کوئی بھی اولاد نہ ہو، ٹھیک ہے، تو اس کنڈیشن میں شوہر کو کتنا ملے گا؟ آدھا حصہ۔ اور اگر اس عورت نے کوئی اولاد چھوڑی ہے، ٹھیک ہے، اگر اس عورت نے کوئی مال جو ہے وہ کوئی اولاد چھوڑی ہے، تو اس کے مال میں سے پھر شوہر کو کتنا حصہ جائے گا؟ پہلی صورت میں کتنا تھا؟ آدھا، ٹھیک ہے۔ پھر کہا گیا اس آیت کے ترجمے کو ہی پڑھیں کہ اگر ان کی اولاد ہو تو ان کے ترکہ میں سے تمہارے لیے چوتھائی حصہ ہے، یعنی پھر 1/4 ملے گا۔ پہلے 1/2 تھا اور اب 1/4 ہو گیا۔ 1/2 کی صورت میں تھا جب کہ عورت کی اپنی اولاد تھی، خواہ وہ اس شوہر میں سے تھی، یعنی اس کے اپنے پیٹ کا جنا ہوا اس کی اولاد ہو، بیٹا ہو یا بیٹی ہو، پوتا یا پوتی بھی اس سینس میں آ جاتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے جب اولاد ہی نہیں ہے، بیٹا بیٹی، تو پھر وہ پوتا پوتی کیسے ہوں گے؟ اور اگر ہوتے ہیں، یعنی کہ بیٹا یا بیٹی اس دنیا سے چلے گئے لیکن پوتا پوتی موجود ہیں، تو یہ کنڈیشن پھر آ گئی، یعنی اولاد کی موجودگی تو ہے نا،
تو بہرحال اگر اولاد نہیں ہے تو شوہر کو کتنا ملے گا؟ 1/2 آدھا. اور اگر اولاد کی موجودگی ہے، اولاد موجود ہے، تو اس صورت میں شوہر کو کتنا ملے گا؟ 1/4 یعنی چوتھائی حصہ. اب یہ سارے مال کی تقسیم کس طرح کی جائے؟ فرمایا گیا کہ اگر یہ سب ان وصیتوں کے اجرا یعنی ان کا اجرا ہو چکا ہو وصیتوں کا اور ان قرضوں کے ادا کے بعد ہوگا، یعنی کہ جو مرحومہ ہے اس نے اگر کوئی وصیت کی ہے تو تہائی مال میں سے وصیت، ہم نے پچھلے لیکچر میں پڑھا کہ تہائی مال میں سے اس کی وصیت کا جو ہے وہ کام پورا کیا جائے، ٹھیک ہے. اور پھر ہم نے یہ بھی پڑھا کہ وہ جو اگر اس نے قرض لیا ہوا ہے کسی سے وہ ادا کیا جائے وغیرہ وغیرہ. تو ان دونوں صورتوں کے بعد جو ہے وہ جائیداد کی تقسیم کی باری آتی ہے. تو اس میں سے پھر فرمایا گیا کہ شوہر کو اتنا حصہ ملتا ہے. پھر باقی کے جو حصے ہیں 3 حصے، وہ مال جو ہے وہ مرحومہ کے میکہ والوں میں سے یعنی اس کے رشتہ دار جو ہیں، مطلب اس کی میکہ دار جس طرح والدین ہیں، بہن بھائی ہیں، ان کو ملے گا. اس کی تفصیل پچھلی آیت میں ہم نے پڑھ لی ہے، ٹھیک ہے. اور پھر سیم اسی طرح اگر آیت کا باقی کا حصہ پڑھتے ہیں تو فرمایا گیا کہ اگر تمہارے اولاد نہ ہو تو تمہارے ترکہ میں سے عورتوں کے لیے چوتھائی حصہ ہے. یعنی پھر کہا گیا کہ اگر مرد مر جاتا ہے، مرد کو موت قریب آتی ہے، موت اس کو آ جاتی ہے، تو مرد کے جانے کے بعد کیا ہے کہ اس کے مال میں سے، اور اگر وہ مرتا نہیں بھی ہے تو اس کے مال میں سے مطلب کہ جو حقیقی حصہ ہے وہ کیا نکلتا ہے، یعنی جو شرعی طور پر وہ فرمایا گیا کہ جس طرح عورت کے مرنے پر تم اس کے حقدار ہوتے ہو یا عورت کی زندگی میں ہی اس کے مال کے تم اس طرح سے حقدار ہو، تو اسی طرح سے یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ اگر وہ عورت زندہ ہے تو جی اسے کہے جی حق مہر واپس کر دو یا جو میں نے تمہیں تحفے دیے ہیں وہ دے دو کیونکہ میں تمہارے مال پہ وارث ہوں وغیرہ وغیرہ. تو اس صورت میں تو واقعی حقیقتاً وہ دنیا سے جائے گی اور وہ اپنا مال چھوڑ جائے گی تو وغیرہ وغیرہ ہے، ٹھیک ہے. وہ اس سینس میں نہیں بات کو لے کے جانا، ٹھیک ہے. پھر واپس آ جاتے ہیں. پھر فرمایا گیا کہ جو عورت ہے، اگر مرد ہے وہ مر جاتا ہے، اس دنیا سے چلا جاتا ہے، تو اس کی جائیداد میں سے کیا حصہ ہے؟ اس کی جائیداد میں سے عورت کو چوتھائی حصہ ملے گا اگر اس کے اولاد ہے، ٹھیک ہے. سوری 1/4 اس صورت میں ہوگا جب عورت کے کا جو شوہر ہے اس کی اس ہسبینڈ کی حقیقی اولاد نہیں ہے، ٹھیک ہے. اگر دیکھیں نا آیت، اور اگر تمہارے اولاد نہ ہو تو تمہارے ترکہ میں سے عورت کے لیے چوتھائی حصہ ہے. پھر اگر تمہارے اولاد ہو تو ان کا تمہارے ترکہ میں 8واں حصہ ہے. یعنی کہ اگر اب اس کو میں آسان الفاظ میں کر کے ایک ہی جملے میں بات ختم کرنا چاہتی ہوں کہ عورت کی جو جس طرح آیت میں واضح ہے کہ اگر اولاد نہیں ہے عورت کی، یعنی تمہاری بیوی کی اولاد نہیں ہے حقیقی، تو تمہارا اس کی جائیداد میں سے آدھا حصہ ہے. لیکن اگر اس کی حقیقی اولاد موجود ہے اور تو تمہارا اس کی جائیداد میں سے 1/4 نکلتا ہے. لیکن جب عورت کی لیے بات کی گئی اس کے شوہر کی جائیداد میں سے، تو کیا کہا گیا کہ اگر تمہارے اولاد نہیں ہے، اے شخص، اے مرد، اگر تمہاری اولاد نہیں ہے تو تمہاری جائیداد میں سے تمہاری بیوی کو چوتھائی حصہ ملے گا. اور اگر تمہارے اولاد موجود ہو تو پھر اس صورت میں تمہاری بیوی کو 8واں حصہ ملے گا. اور یہ سب بھی وصیت کے بعد ہوں گے، اور وصیت جو تم کر جاؤ اور قرض کی ادائیگی کے بعد، یعنی جو وصیت تم کر جاؤ یا جو قرض جو تم نے لیا ہوا ہے اس کی ادائیگی کے بعد ہی یہ پروسیس ہوگا، یعنی تقسیم کا. اور پھر اس کے بعد ویسے ہی باقی کی جائیداد تقسیم کی جائے گی، جس کا ذکر ہم نے آیت نمبر 11 میں پڑھ لیا ہے کہ نسبی اولاد کا ذکر ہم نے، نسبی تقسیم کا جو اولاد کی تقسیم ہے اس کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا کہ اولاد کو کس طرح سے جائیداد دی جائے. امید کرتی ہوں آپ کو اتنا حصہ سمجھ آ گیا ہوگا. آیت کا باقی کا حصہ ہے، اور اگر کسی ایسے مرد یا عورت کا ترکہ تقسیم کیا جانا ہو جس نے ماں باپ اور اولاد میں سے کوئی نہ چھوڑا. اب یہ بھی تو ایک سوال اٹھتا ہے نا کہ نہ اس کے، ہم نے پڑھ لیا والدین کو بھی اس طرح حصہ ملتے ہیں، آیت نمبر 11 میں ساری ڈیٹیل اس کی پڑھ لی. پھر ہم نے اولاد کے حصے بھی پڑھ لیے کہ بیٹے کو بیٹی سے دگنا دیا جائے گا وغیرہ وغیرہ. اب یہاں پر کہ اس ایسے شخص کو کہتے ہیں کلالہ. دیکھیں وہ انکانا رجل یورث کلالہ او امرأۃ، یا عورت ہو یا مرد ہو. کہا اگر کسی ایسے مرد یا عورت کا مال تقسیم کیا جانا ہو، اس کی جائیداد تقسیم کی جانی ہو، جس نے نہ ماں باپ اور نہ ہی اولاد چھوڑی اپنے پیچھے، نہ اس کے ماں باپ زندہ اور نہ اس کی اولاد موجود، صرف ماں کی طرف سے اس کا ایک بھائی یا ایک بہن ہو، تو ان میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہوگا. یعنی اے مسلمانوں، اگر کوئی مرد یا عورت اس حال پر مرے کہ اس کی نہ اولاد ہے، نہ اس کے ماں باپ زندہ ہیں، نہ باپ دادا وغیرہ میں سے کوئی ہے، تو اس کے ماں شریکی بہن یا بھائی ہوں،
جو ماں شریک بہن بھائی ہوتے ہیں نا ان کو اخیافی بھائی یا اخیافی بہن بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو کیا فرمایا گیا کہ ان تمام کو کل مال کا چھٹا حصہ ملے گا، ٹھیک ہے. یعنی اگر ایک اخیافی بھائی یا ایک بہن ہے تو اسے کل مال کا کتنا حصہ ملے گا؟ چھٹا حصہ. اس صورت میں اگر مرد یا عورت جو بھی مرنے والی ہے، جو مری ہے، اس کا جو نہ پیرنٹس ہوں اس کے اور نہ اس کی اولاد ہو، تو اس کے ماں شریک بہن ہو یا بھائی، اگر ایک ہے تو اس کو چھٹا حصہ ملے گا. اور اگر ایک سے وہ زیادہ ہیں، خواہ سب کے سب اخیافی بہنیں ہی ہیں، اخیافی بہنیں مطلب ماں شریک، ماں سب کی ایک ہے، باپ بے شک ایک نہیں ہے، ٹھیک ہے. یعنی کہ ماں کے 4 بچے ایک شوہر سے تھے، پھر شوہر سے طلاق ہو گئی یا شوہر فوت ہو گیا تو اس نے دوسرے سے شادی کر لی، دوسرے میں سے 2 اور ہو گئے، تو وہ 6 جو آپس میں ہوئے وہ اخیافی بہن بھائی ہوئے. سمجھ آ گئی ہے؟ تو اخیافی تو وہ ایک یا ایک سے زیادہ، چاہے وہ صرف بہنیں ہوں یا صرف بھائی ہی ہوں یا بہن بھائی ہوں، ٹھیک ہے. تو ان سب کو مال کا کتنا حصہ ملے گا؟ تیسرا حصہ ملے گا. دیکھیں چھٹا حصہ اس صورت میں جب وہ ایک ہیں، اور اگر ایک سے زیادہ ہیں تو کتنا؟ تیسرا حصہ ملے گا. اور یہ جو اخیافی اولاد جو ہے وہ، یعنی کہ یہ جو لوگ ہیں وہ اس تہائی میں برابر کے شریک ہوں گے. یعنی کہ وہ اس طرح نہیں ہوگا کہ جس طرح ہم نے پیچھے پڑھا تھا نا کہ جو بیٹا ہے اس کو دگنا ملے گا اور بیٹی کو جو ہے وہ اس مطلب بیٹی کو سنگل اور بیٹے کو اس سے ڈبل ملے گا. تو یہاں پر وہ والی تقسیم نہیں ہے، کیونکہ وہ میت کے کیا لگ رہے ہیں؟ بہن بھائی، ٹھیک ہے نا. وہ اس کی اپنی حقیقی اولاد تو نہیں ہے. تو وہ جو اخیافی اولاد ہے اس کے تہائی میں جو ہے وہ تمام لوگ برابر کے شریک ہوں گے، مذکر یا مونس کو برابر ہی ملے گا. یہاں پر لڑکے کا لڑکی سے دگنا نہیں ہوگا، یعنی لڑکے کو لڑکی کو برابر 1/3 ہی ملے گا. اگر وہ زیادہ ہیں، ایک ہیں تو 1/6 کل مال کا چھٹا حصہ، ٹھیک ہے. اور اگر وہ زیادہ ہیں تو ان کو کل مال کا کتنا؟ تہائی حصہ ملے گا، ٹھیک ہے. یہ بات ذہن نشین رکھنی ہے، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد فرمایا آیت میں کہ باقی جو مال ہے وہ دوسرے رشتہ داروں وغیرہ کو ویسے ہی ملے گا، جس کی تقسیم جو ہے وہ ہم نے پڑھ بھی لی ہے، ٹھیک ہے. اور یہ تقسیم بھی وصیت اور قرض ادا کرنے کے بعد جاری ہوگی. شرط یہ ہے کہ وصیت کا جو قرض ہے وہ ورثاء کو نقصان نہ پہنچاتا ہو. یعنی جو وصیت ہے یا قرض میت کا ہے وہ جائیداد کی تقسیم کرتے وقت کسی کو کسی قسم کا نقصان نہ پہنچتا ہو. یعنی کہ ناجائز وصیت اگر مرحوم کر گیا ہے، ٹھیک ہے، یا ناجائز قرض کا کوئی معاملہ ہے تو وہ اس کا بالکل اعتبار نہیں ہوگا. یعنی کہ رب العالمین کی طرف سے ایک بات یاد رکھیں کہ اخیافی بھائی بہن جو ہیں وہ ذی فرض ہیں اس آیت میں، یعنی شرعی طور پر حقدار، ان کا حصہ مقرر ہے. دوسرے بہن بھائی حقیقی ہوں یا علاتی، علاتی کہتے ہیں جو باپ شریک ہوتے ہیں، جن کا باپ ایک ہوتا ہے لیکن مائیں مختلف ہوتی ہیں. فار ایگزامپل ایک شخص ہے، اس نے 2 شادیاں کی ہوئی ہیں، تو ایک بیوی میں سے اس کے 3 بچے ہیں اور ایک بیوی میں سے ایک بیٹا ہی ہے. تو وہ آپس میں کیا لگے؟ ایک دوسرے کے بچے جو ہیں وہ آپس میں کیا لگے؟ جی علاتی بہن بھائی لگے، ٹھیک ہے. اگر ان کی ماں سیم ہو، ٹھیک ہے، باپ مختلف ہیں، تو کیا ہوں گے وہ؟ تب اس صورت میں وہ خیافی ہوں گے، ادروائز ان کو علاتی بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ تمام کے تمام عصبہ ہو جائیں گے. یعنی کہ جو شرعی طور پر ذی فرض ہیں وہ خیافی بہن بھائی ہی ہیں. باقی حقیقی ہوں، حقیقی سے مراد کیا ہے؟ یعنی کہ ان کے ماں باپ سیم ہی ہوں. یعنی عورت کا بھی پہلی شادی تھی، مرد کی بھی پہلی شادی، نہ مرد نے دوسری کی نہ عورت کی دوسری تھی، تو وہ بہن بھائی آپس میں 4 تھے، تو وہ حقیقی بہن بھائی ہوئے، جس طرح ہم عام طور پر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. جس طرح کہ موسٹلی فیملیز میں ایک ہی شادی کی جاتی ہے، مرد کی طرف سے بھی عورت کی طرف سے بھی. اور اگر عورت کی طرف سے دوسری ہے یا مرد کی طرف سے دوسری ہے تو یہ تو شرعیت بھی اس کی اجازت دیتی ہے. تو اس صورت میں وہ بہن بھائی ایک دوسرے کے محرم ہی ہوں گے اگر ان کے ماں سیم ہیں یا ان کے باپ سیم ہیں. وہ بہرحال ایک علیحدہ ڈیٹیل نکل آتی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ سب کیا ہوں گے؟ حقیقی ذی فرض کون ہیں؟ جی بتائیے، ریوائز کریں ذہن پہ. ذی فرض ہیں اخیافی بہن بھائی، اور جو دوسرے حقیقی بہن بھائی ہیں یا جو علاتی بہن بھائی ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ عصبہ کر دیے جائیں گے. پھر ہمیں یہ بھی اس آیت سے معلوم ہوا کہ جو خیافی اولاد ہے وہ مرد اور عورت وہ برابر حصہ پائیں گے. یعنی جو مرنے والی کی بہن یا بھائی ہیں وہ برابر حصہ پائیں گے. ان میں مرد کو عورت سے دگنا ملنے والا کنسیپٹ نہیں ہے، یعنی اس کی اجازت نہیں ہے، دونوں کو برابر کا حصہ ملے گا، ٹھیک ہے. اور یہی بات بھی یاد رکھی جائے کہ اگر اخیافی اولاد جو ہے وہ ماں باپ دادا اور بیٹی بیٹے کے ہوتے ہوئے جو ہے وہ حصہ دار نہیں ہے، وہ اس صورت میں جائیداد سے محروم ہی ہیں،
کس صورت میں؟ جس طرح ہم نے اس آیت میں پڑھا بھی کہ اگر کوئی شخص مر گیا، نہ ماں باپ ہے نہ اولاد ہے، تو خیافی بہن بھائی حصے دار بنتے ہیں، ادروائز وہ بھی محروم ہی ہیں مال میں سے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جو جائز وصیت ہے اور جائز قرض وغیرہ ہے، یہ تقسیم میراث پر مقدم ہے، یعنی کہ پریورٹی انہی کو دینی چاہیے کہ پہلے جائز وصیت پوری کر لی جائے اور پھر جو جائز قرض ہے میت نے اگر کسی سے لیا ہوا وہ واپس کر دیا جائے، ٹھیک ہے۔ اور ایک اور بھی بات ہمیں اس سے آیت سے بہت سی باتیں علم میں آتی ہیں کہ اگر خود ورثہ اس کی ناجائز وصیت یا ایک بات جو ہے وہ یاد رکھی جائے، یہ مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، کہ ناجائز وصیت اور ناجائز قرض متروکہ مال سے ادا نہیں کیا جائے گا، ٹھیک ہے، یعنی وہ اس نے جائیداد چھوڑی ہے تو وہ ناجائز وصیت کر رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی وہ بے شک پوری نہ کی جائے، لیکن اگر جو ورثہ ہیں یعنی جن میں تقسیم ہو رہی ان کو خود اعتراض نہیں ہے، ناجائز وصیت سے کیا مراد ہے، یعنی اس کی چند صورتیں ہیں، اگر مرنے والا تہائی مال میں سے زیادہ اس سے زیادہ کی وصیت کر جاتا ہے، یعنی ہم نے پڑھا ہے نا کہ مال کے تہائی حصے میں سے جو ہے وہ وصیت ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، تو اگر وہ مرنے والا تہائی سے زیادہ کی وصیت کر جاتا ہے اور پتہ ہے کہ جو حقدار ہے، جو شرعی طور پر حقدار ہیں، ان کو اعتراض ہوگا، تو وہ یہ ناجائز وصیت بے شک جو ہیں وہ اس میں اجرا کر لیں یا علماء کرام سے رابطہ کر لیں، بہرحال یا جو ہے وہ ایک ہی وارث کو ساری وصیت کر دی جائے سارے مال وغیرہ کی، ٹھیک ہے، یا کوئی ناجائز وصیت اس طرح ناجائز اور حرام کاموں میں خرچ کرنے کی کوئی وصیت ہو جائے، اس طرح کی تمام وصیتیں، تو فرمایا گیا کہ جو پہلی دو وصیتیں ہیں نا، یعنی ایسی وصیت جو ایک ہی وارث کو دے دی جائے، باقیوں کو اعتراض نہیں ہے، یا تہائی مال سے زیادہ کی وصیت، تو اگر یہ جو باقی کے ورثہ ہیں نا، یہ اپنی مرضی سے پورا کر سکتے ہیں مرحوم کی اس وصیت کو، لیکن جو تیسری قسم کی ہے کہ وہ وصیت یہ کر گیا میرے مرنے کے بعد جو ہے وہ میرا مال اس سینما گھر کو مل جائے یا یہ حرام اور کوئی بھی ناجائز کام ہو، ٹھیک ہے، ان پر یہ خرچ کیا جائے وغیرہ، تو اس وصیت کو پورا نہیں کیا جا سکتا، ٹھیک ہے، عملی جامہ اس کو نہیں پہنا سکتے۔ اور اگر ورثہ اس کی باقی کی جو وصیت ہیں اگر ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے، یعنی گناہ کے کام کی اگر وہ وصیت کر کے مرتا ہے تو اس کو نہ پورا کرے، ادروائز اگر ان کو اعتراض نہیں ہے تو وہ وصیت کو پورا کر سکتے ہیں، اور یہ تقسیم میراث پر مقدم ہے، یعنی پہلے وصیت پوری کی جائے، پہلے اس کا قرض ادا کیا جائے، پھر اس کے بعد جائیداد کو تقسیم کیا جائے۔ تو ہم نے پڑھ لیا کہ اب آیت کا ترجمہ ایک دفعہ پھر پڑھ لیتے ہیں، اور اگر کسی ایسے مرد یا عورت کا ترکہ تقسیم کیا جا رہا ہو، اس کی جائیداد تقسیم کی جا رہی ہو، جس نے ماں باپ اور اولاد میں سے کوئی نہ چھوڑا، صرف ماں کی طرف سے اس کا ایک بہن یا ایک بھائی ہو، تو ان میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہوگا، پھر اگر وہ ماں کی طرف والے بہن بھائی ایک سے زیادہ ہوں تو سب تہائی میں شریک ہوں گے، یہ دونوں صورتیں بھی میت کی وصیت اور قرض کی ادائیگی کے بعد ہوں گی، جس وصیت میں اس نے ورثہ کو نقصان نہ پہنچایا ہو، یعنی میں نے آپ کو بتا دیا کہ اگر ناجائز وصیت اس نے کی ہے تو اگر ورثہ کو اعتراض نہیں ہے اور وہ گناہ پر بھی مبنی نہیں ہے تو اس کو پورا کر لیا جائے۔ ناجائز سے مراد جس طرح میں نے آپ کو دو طرح کی تین اقسام بتائیں، پہلی دو اقسام میں اجازت ہے اور تیسری قسم میں اجازت نہیں ہے، تو پھر یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے، اور اللہ بڑے علم والا اور حلم والا ہے، یعنی فرمایا گیا یہ تمام تقسیم میراث کے جو مسائل بیان کیے ہیں یہ رب کی طرف سے ہے، جن پر عمل کرنے کا تاکیدی حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو جو دیا ہے اپنے کمال علم کی وجہ سے دیا ہے، وہ علیم ہے، لہٰذا اگر کوئی شخص میراث کی تقسیم میں کمی بیشی کرے تو اس پر اللہ رب العالمین کے غضب کا وہ شکار ہوگا، اور اللہ حلیم بھی ہے، فرمایا گیا کہ وہ مجرم پر عذاب بھیجنے میں جلدی نہیں فرماتا، لہٰذا اگر وہ مہلت دیتے ہے تو اسے دھوکہ نہ کھاؤ، اپنے آپ کو اللہ کے غضب سے بچا کے رکھو۔ رب العالمین فرماتا ہے کہ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، اور جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے تو اللہ اسے جنتوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، ہمیشہ ان میں رہیں گے، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ فرمایا گیا اللہ کی حدیں ہیں۔ دیکھیے میں شروع آیت نمبر 11 پہ بھی کہا، آیت نمبر 12 پہ اگین کہوں گی کہ جتنا بھی میں نے بیان کیا ہے یہ آیت کے حوالے سے ہے، اس کے علاوہ جائیداد کی تقسیم کی بہت سی ڈیٹیلز بھی ہیں، یعنی کہ اس کی بہت ڈیٹیل ہیں، میں نے اس آیت کی روشنی میں جو ترجمہ ہے صرف اس کی تفسیر بیان کی ہے، اس کے علاوہ بھی بہت ڈیٹیل شریعت میں موجود ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے لیے تقسیم میراث کے جو ماہر ہیں
ان سے رجوع کرنا چاہیے، اور باقاعدہ مشق کر کے اس کو سمجھا جا سکتا ہے۔ تو رب العالمین فرماتے ہیں جتنی بھی حدیں جو ہم نے ان آیات میں پڑھی، ان آیات کی روشنی میں پڑھی اور مختصر سا میں نے ان کو بیان کیا، تو رب العالمین فرما رہا ہے کہ اللہ کی حدیں ہیں، جو اللہ اور رسول کی پیروی کرے گا حقیقی طور پر کامیاب وہی ہے اور جنت میں وہ رہے گا۔ یعنی اگر ہم دنیاوی مال کی تقسیم اللہ کی رضا پر کر لیں تو پھر اللہ اس سے بہتر اجر بھی عطا کرے گا اور اس سے جنت کے وارثین بھی ہمیں بنا دے گا۔ پھر فرمایا اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے اور اس کی تمام حدوں سے گزر جائے تو اللہ اسے آگ میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا اور اس کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ تو دیکھیں اگر یہ آیات بیان ہوئی تقسیم میراث کی تو آخر میں کیا فرمایا کہ میرے احکامات پر کاربند رہنا، آگے سے اگر مگر نہ کرنا، جو بھی کام ہیں، جو بھی احکامات ہیں ان پر سر کو جھکا لینا اور ان کو تسلیم کرنا اور اللہ سے علم نافع مانگنا اور عمل کامل کی توفیق مانگنا۔ یاد رکھو اللہ کی حدوں میں رہنا، ان حدود کے اندر رہو گے تو کامیاب ہو، اگر ان کو پار کرتے ہو، اللہ کے احکامات کو نہیں مانتے تو اللہ کو ناراض کر دو گے اور بروز قیامت تمہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا، آگ کا عذاب تمہیں پکڑ لے گا۔ لہٰذا ہمیں ان آیات سے سیکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ رب العالمین ہم سے مخاطب ہو کر کیا فرما رہا ہے۔ اگر ہم اپنی تمام تر امور کو شریعت کے مطابق کر لیں تو یقیناً یہ فتنہ فساد، یہ جھگڑے جو ہوتے ہیں جائیداد کی تقسیم کے وقت، یہ بھی نہ ہو اور زندگیوں میں سکون آ جائے۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین وما علینا الا البلاغ المبین۔ سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس بیان میں جان بوجھ کر یا انجانے میں ہونے والی غلطی یا کوتاہی کو معاف فرمائے، ہم سب کو علم نافع اور عمل کامل عطا فرمائے۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔